حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں آنے والے فرشتوں منکر نکیر کے متعلق فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب الجنائز میں حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، دوست احباب جنازہ پڑھنے والے قبر میں ڈال دیا، مٹی ڈال دی، اب جانے کی تیاری کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو وہ انسان وہ قبر میں جو پڑا ہوا ہے اپنے دوست احباب کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سناتا ہے کہ اے مرنے والے دیکھ، تیرے دوست احباب تیرے چاہنے والے کتنی جلدی میں ہیں، کتنی ان کو پیچھے کی فکر ہے، کاروبار کی، کام کاج کی فکر ہے، دنیا کی فکر ہے، تجھے جلدی رکھنا چاہتے ہیں کہ جلدی کر لو، یہ تیرے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتے۔ وہ انسان اپنے احباب کی، جنازہ پڑھنے والوں کی دعا سنتا ہے، یہ کیسی نیت سے اور کس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں میرے لیے، ان کے اندر کتنا خلوص ہے۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کو، جو اس کی جو قدموں کی آہٹ، چلنے کی آواز وہ بھی سناتا ہے کہ یہ دکھ جا رہے ہیں، تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اتنے میں منکر نکیر آ جاتے ہیں، اور منکر نکیر ایسی ہیبت ناک شکل، ایسی خوفناک حالت میں آتے ہیں، اس وقت اس کے پاس جو دو فرشتے آتے ہیں، ان کے دانت اتنے بڑے وہ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، اور ان کی شکلیں اتنی ڈراؤنی ہیبت ناک ہوتی ہیں، اتنی ہیبت ناک کہ انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اتنا خوف، اور ان کا بدن سیاہ رنگ کا، ان کی آنکھیں نیلی اور سیاہ رنگ کی، اور دیگ کے برابر بڑی بڑی آنکھیں، ان کی آنکھ دیگ کے برابر۔ یہ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے، پہلا باب، بہار شریعت، پہلی جلد، عالم برزخ کا بیان، 106 نمبر صفحہ۔ اور یہ حوالہ المعجم الاوسط للطبرانی میں حدیث پاک ہے، 4629 نمبر حدیث پاک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا دیگ کے برابر ان کی آنکھیں بڑی بڑی، اور آنکھوں میں ایسے نظر آئے گا جیسے آگ بہت بڑک رہی ہے، اور بڑے غصے کی حالت میں آتے ہیں، ہیبت ناک حالت میں۔ بال جو ان کے سر کے ہیں، ان فرشتوں کے، منکر نکیر کے، پاؤں تک لمبے ہوں گے بال، اور ان کے دانت کئی ہاتھ لمبے، ایک ہاتھ 1 فٹ سے زیادہ مقدار ہے، بازو کے نصف حصے تک ہاتھ کو شمار کیا جاتا ہے، یعنی اندازہ اگر لگایا جائے شاید 10 فٹ، 15 فٹ، 20 فٹ ان کے دانت لمبے ہوں گے، کئی ہاتھ لمبے دانت، جن سے وہ زمین چیرتے ہوئے آئیں گے، اور چیرتے ہوئے انسان کی توجہ، دھیان، خیال وہ مصروف ہوگا اپنے دوست احباب کے جانے کی طرف، کہ جا رہے ہیں چھوڑ کر، اور تنہائی میں مجھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ عالم برزخ ہے، خوف کا عالم، ڈر کا عالم، وہ ایسی دنیا جہاں سے اب واپس نہیں آنا، اس دنیا میں قیامت تک اس عالم برزخ میں رہنا ہے۔ اور وہ فرشتے مردے کو، اس مرے ہوئے انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے جھڑک کر اٹھاتے ہیں، نہایت ہی سختی کے ساتھ، اور کرخت آواز سے سوال کرتے ہیں، سخت آواز سے، یعنی بہت ڈراؤنی
اور سخت آواز کے ساتھ پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال ان کا ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کون ہے انسان آ گیا، تو کس خدا کو ماننے والا ہے؟ دوسرا سوال پوچھتے ہیں ما دینو کا، تو کس دین کو ماننے والا ہے؟ وہ ہیبت ناک، خطرناک، خوفناک اور سخت غصے والی آواز سے پوچھتے ہیں کون ہے تیرا دین؟ کیا یعنی تیرا دین؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر آخری سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پوچھتے ہیں۔ حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کو کیا کہتا تھا؟ تو اس مرد حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتا تھا؟ تیری محبت یعنی کتنی تھی ان کے ساتھ؟ محبت انسان سے ظاہری آشکار ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، چہرے پر محبت نظر آتی ہے۔ انسان سے جو ہے آواز میں، اخلاق میں، گفتار میں، گفتگو میں، لباس کو دیکھ کر محبت نظر آتی ہے۔ محبت کرنے والوں کے انداز اطاعت رسول والے ہوتے ہیں، چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، لباس سنت کے مطابق ہوتا ہے، نماز کا وہ خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، حضور کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور نماز کا وقت سورج غروب ہوتا، عصر کا وقت، عصر کی نماز قضا ہوتی نظر آتی ہے ان کو۔ اگر تو وہ نمازی ہے، وہ کہتا ہے نماز قضا ہو رہی ہے، وہ فرشتوں کو کہتا ہے نماز قضا ہو رہی ہے، بس یہ لفظ بولنا ہوتا ہے۔ من ربو کا جواب بھی مل جاتا ہے، ما دینو کا جواب بھی مل جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ ہے قبر کا منظر، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں حدیث ہے، کتاب الجنائز میں یہ حدیث پاک ہے، اور کتاب الجنائز میں یہ حدیث پاک، کتاب الجنائز میں یہ حدیث پاک 1338 نمبر حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس کی شروحات میں لکھا ہوا ہے، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر انسان حضور کی زیارت کی محبت میں یہ دعا مانگے، اے اللہ مجھے جلدی موت عطا فرما، میں قبر میں پہنچ جاؤں، میں حضور کی زیارت کروں، اس طلب میں اس کو یہ دعا مانگنی جائز ہے۔ اور اگر انسان یہ دعا مانگے کہ میں یا اللہ دنیا میں بڑا دکھی انسان ہوں، میں غم زدہ ہوں، بڑی مصیبتوں میں پڑا ہوا ہوں، مجھے موت عطا فرما، تو اس طرح دعا مانگنی نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ لیکن حضور کی زیارت کے لیے دعا مانگی جائے تو آپ فرماتے میرے نزدیک وہ بھی جائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے وقت انسان محبت کرنے والا جو ہے، حضور کی اطاعت کرنے والا جو ہے، وہ کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ، وہ فوراً پہچان لے گا، وہ درود پاک پڑھنے والا فوراً پہچانے گا، حضور کا امتی پہچانے گا۔ وہ کہیں گے کہ تجھے کس نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو نے کیسے پہچان لیا؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ فرمایا وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، میں قرآن پڑھنے والا ہوں، میں حضور پر ایمان لانے والا ہوں، میں وہ انسان ہوں جو ساری زندگی حضور کی اطاعت کرتا رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا رہا، میں درود پاک پڑھنے والا ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ تو وہ جواب سن کر وہ کیا کہیں گے؟
وہ فرشتے کہیں گے ہاں تو نے سچ کہا ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا، یعنی اعلان کرنے والا۔ وہ کیا کہے گا؟ آواز آئے گی آسمان سے، نعرہ بلند ہوگا اس کی کامیابی کا۔ کہا جائے گا میرے بندے نے سچ کہا ہے، یہ کامیاب ہے۔ میرے بندے نے سچ کہا ہے، یعنی پتہ چلا یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کیونکہ اللہ ہی کہے گا میرا بندہ، کون انسان کہہ سکتا ہے دوسرے کو؟ آسمان سے آواز آئے گی میرے بندے نے سچ کہا ہے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا، جنت کا لباس اسے پہنایا جائے گا، جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، جنت کی خوشبو اسے آئے گی۔ جہاں تک وہ نگاہ دوڑائے گا، ادھر ارد گرد دیکھے گا، تو اسے وہاں تک کشادگی نظر آئے گی، تاریکی نظر نہیں آئے گی، تنگی نظر نہیں آئے گی۔ اور فرشتے کہیں گے سو جا، اس دلہے کی طرح سو جا، سو جا دلہے کی طرح۔ یہ خواص کے لیے عوام عموماً ہے، یعنی یہ مقام و مرتبہ فرمایا یہ خواص کے لیے عموماً ہے، اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہیں، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے۔ بارش شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ مقام و مرتبے، یہ وسعت قبر فرماتے ہیں، یہ قبر کی وسعت ہر ایک کو نہیں برابر ملے گی، کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ، کسی کو کوئی مقام، کسی کو کوئی اور مقام۔ بعض کے لیے 70 ہاتھ لمبی قبر ہو جائے گی، چوڑی ہو جائے گی، کشادہ ہو جائے گی، اور بعض کے لیے جتنی وہ چاہیں گی، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے، حد نگاہ تک ان کی قبر وسیع ہو جائے گی۔